ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر، وہ لوگ جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے وہ آسمان ہدایت کے تارے بن جاتے ہیں۔ ایمان جب کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو بحر ظلمات میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو گھوڑوں کی ٹاپیں بھی اللہ اکبر پانی سے بھیگتی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان اتنی عظیم طاقت ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایمان اتنی عظیم قوت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی ایمان کامل نصیب ہو جاتا ہے تو فرشتے باز نیچے رہ جاتے ہیں، مومن کامل کا مرتبہ اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے یہ ایمان ہی ہے جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ایمان والے کی تعظیم صرف زمین کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ نکیرین جس کی تعظیم کرے اس کو مومن کامل کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ یاد رکھنا ایمان وہ قوت ہے، ایمان والوں سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا، ایمان والے کبھی ہارے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلند ہو، تمہیں کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان کو سمجھا کیا ہے؟ ایمان کی شان کو سمجھا کیا ہے؟ اسی لیے انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے، انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے۔ دوسرے آپ کے حسن کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کتنے حسین ہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ ہمارا ایمان کا جو حسن ہے دوسرے سمجھ رہے ہیں، منکرین اسلام سمجھ رہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے، اسی لیے وہ ہم سے ہماری روزی نہیں چھیننا چاہتے ہیں۔ منکرین اسلام ہم سے ہمارے گھر نہیں چھیننا چاہتے ہیں، منکرین اسلام ہماری نسلوں سے ایجوکیشن کی ڈگریاں نہیں چھیننا چاہتے ہیں۔ منکرین اسلام اگر ہم سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں۔ ایمان کتنی قیمتی شے ہے آپ کو بتاؤں، 1000 منکرین اسلام آئے تھے اور 313 ایمان والے آئے تھے۔ 1000 منکرین اسلام طاقت لے کر آئے، قوت لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، پیٹ بھرے ہوئے آئے، ناچنے والیوں کو ساتھ لے کر آئے، گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے اور اپنے منصب مرتبے اور مقام کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے جو منکرین اسلام تھے، مکے کی طرف سے آئے تھے۔ لیکن 313 ایمان والوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ 313 ایمان والوں نے ان 1000 لوگوں کو دھول چٹا دیا۔ اور آپ کو کیا پتا ایمان کی طاقت کیا ہے؟ جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس وقت تو حضرات فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے۔ پتا چلا خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ صرف تسبیح اور تحلیل کرنا، صرف تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، ان کو مارنا پیٹنا پسند نہیں ہے۔ لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ جب مومن بدر میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مقام تسبیح اور مصلی چھوڑو، اور جس جنگ سے تمہیں نفرت تھی مومنوں کی اتباع میں جا کر تم بھی جنگ کرنا شروع کرو۔ مومن کی شان، ملائکہ آتے ہیں 5000 ملائکہ بدر میں حاضر ہوتے ہیں، قطار در قطار نہ، اور صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی رسول اللہ کا سپاہی بن کر کے زمین پر آتا ہے۔ مومن کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟
اسی لیے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمیں مومنوں کو ایمان کی اہمیت نہیں۔ ہم اپنے بچے کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں۔ خطیب بنایا، ادیب بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ٹیچر بنایا، سب بنایا۔ کیا اپنے بچوں کو مومن بھی بنایا؟ ڈاکٹر بنانے کا انکار نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ بھائیو، یہ ڈاکٹر بننے کا شوق لوگوں میں ابھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت استاذ العلماء حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ استاد کا شوق ابھی پیدا ہوا۔ مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے۔ اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آتی۔ اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں۔ ہر سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا، ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا، اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب، کس وقت، کس شکل کا ہوتا ہے۔ ہر مذہب خاموش ہے، اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو سرچ پیش آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، سرچ تو ہم نے کیا ہے، تلاش تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں، اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی، لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ دیکھو قرآن بولتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی، اسلام کی عظمت کو سمجھو۔ ہمیں وحدہ لا شریک، خدائے حق، معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو پیدا زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ، اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکیں۔ جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے۔ اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان۔ ان کے پاس داڑیاں رہے چلے گا، ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں۔
الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے۔ وہ تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہے؟ کس بگڑنے کی سدھرنے کی بات کرتے ہو؟ جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ انہوں نے گانے تو حفظ کر رکھے ہیں، قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے، ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفل ہے، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں دیکھا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے نا واقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو؟ بیوقوف بناتے ہو۔ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیس صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے گی؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا۔ ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے، دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ۔ لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے، اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟ جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں حالات اتنے دردناک ہیں۔ اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں، بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے، بعض جو ہے وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے۔ یہ حقائق ہے، زمینی حقائق یہ ہے۔ میرے بھائیوں جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا اٹھ جائے، کہاں وہ تقویٰ تھا، کہاں وہ تقویٰ، کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہے۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے، فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے۔ ذرا غور سے سننا، چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں سلام کر کے، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے، یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے، یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے، بعد میں کسی کے مرید تھے۔ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے، بعد میں کسی اور کے معتقد تھے۔ فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں، عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟ ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے۔ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو کوئی نہیں
بچا سکتا. جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی. میرے بھائی ہاں اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں اس کو اتروا لیتے ہیں. کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے. بہت معذرت کے ساتھ اسلام صرف اسلام ہے. اسلام صرف اسلام ہے. اسلام حقیقت ہے. غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کیجئے فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے. آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف رستے کی طرف منہ کر کے. فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے. ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم. یہاں ٹوکنے پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے. اے اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں. دروازے پہ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی. پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی, لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی. بے شک بے جہاں شک. ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ایک ساتھ جڑے ہیں, لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو. فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے, تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا, اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں. وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت جو بیٹی کے ساتھ جو ماں بھی ہو ام المومنین بھی ہو اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ. وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دے. قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر. پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے. میں نے کہا جھوٹ ہے. ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی. موت کو بھی موت. ہمارا عقیدہ. لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں, کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے. ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. نبی بشر ہوتا ہے لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے, نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا. وہ خیر البشر ہوتا ہے, وہ سید البشر ہوتا ہے, وہ رشک بشر ہوتا ہے, وہ افضل البشر ہوتا ہے. ہاں بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو نبی کو موت آتی ہے اور نبی کو موت آئی. توجہ کرنا, میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کہیں مفتیان کرام بیٹھے ہیں, کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں. آپ بھی غور سے سنیں. نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے. موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی, جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت, سورۃ البقرہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو, یاد کرو حضر یعقوب الموت. ہائے ہائے, قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو. کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت. موت حاضر ہوئی, موت حاضر ہوئی. کہاں؟
याकूब अलैहिस्सलाम के पास। पता चला अंबिया की बारगाह वो है जहां मौत भी हाजिर होती है, मौत भी हाजिरी देती है। हाँ, इसका मतलब ये कि तुम और तरह मरते हो, अंबिया और तरह दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। देखिए, हाजिर होने में और तशरीफ लाने में फर्क है। वैसे यूपी में बताने की जरूरत नहीं, यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे होते, उर्दू तो जानते हैं। अगर कोई छोटा किसी बड़े के पास आकर कहे कि मैं तशरीफ लाया, तो पढ़ा लिखा आदमी जरूर हंसेगा कि बड़ों के पास तशरीफ नहीं लाते बल्कि बड़ों के पास हाजिर होते हैं। और जब बड़ा कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो सही है, लेकिन अगर ये कहूं कि मेरे पास मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर हुए तो गलत हो गया। बल्कि मुझे क्या कहना पड़ेगा, हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब तशरीफ लाए। बात समझ में आती है? अब कुरान क्या करे, हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई याकूब के पास। तो पता चला याकूब बड़े हैं अलैहिस्सलाम, और मर्तबा मौत, यहाँ मौत से मुराद मौत का फरिश्ता है। जाहिर सी बात है, हमारे नबियों से रुसुल मलाइका का मर्तबा अफजल नहीं है, है ना। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है रुसुल मलाइका से अंबियाए किराम और रुसुलान निज़ाम जो इंसानों में है वो अफजल है। ठीक, हदारा याकूब अल मौत, इससे पता चला। और फिर उसके बाद क्या कुरान कहता है, जब मौत हाजिर हुई तो कुरान कहता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, पोतों को, बेटों को, सबको जमा किया और क्या कहा, इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। नबी को फिक्र क्या है, बेटे कैसे कैसे बेटे हैं, क्या नबी ने तरबियत नहीं की होगी, या यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। इसी तरीके से उनके और जो 11 बेटे थे, याद रखिएगा, वो जो 11 बेटों का तस्करा कुरान में है, हम उनकी बेअदबी नहीं कर सकते क्योंकि वो बिगड़े हुए लोग नहीं थे। वो तो एक उनकी ऐसी लग्जिश थी जो रश्क की बुनियाद पर हो गई थी, है ना। मगर वो औलादे पैगंबर थे, उनके और उनकी औलादे याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र है तो ये नहीं कि मेरे बच्चे मेरे बाद खाएंगे क्या, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह रज़ाक है। मेरे बाद मेरे बच्चे पहनेंगे क्या, अल्लाह रब है, वो पहनाएगा भी। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे वो सब कुछ इंतजाम कर देगा। नबी को फिक्र है दुनिया, बच्चों के ईमान की फिक्र है। मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो बेटों की भी तरबियत हुई थी, पोतों की भी तरबियत हुई थी। उन्होंने क्या कहा, आलू नअबुदु इलाहका। अब यहाँ तौहीद बयान हो रही है, तवज्जो करना, यहीं से ईमान, अब गुफ्तगू का आगाज होता है। ईमान असल क्या है, तौहीद असल क्या है। कालू नाबुदू, हम इबादत करेंगे इलाह का, जो तुम्हारा खुदा है। ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, क्या कहा, इलाह का, आपके खुदा की इबादत करेंगे। वो इलाह आबाई का, और आपके बाप दादाओं का जो खुदा है। और फिर तशरीह आ गई, इस्माइला इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक, जो इब्राहिम का खुदा है, जो इस्माइल का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है। तौहीद बयान हो रही है, मगर निरी बयान नहीं हो रही है, बल्कि तौहीद अल्लाह वालों के जरिए से बयान हो रही है। पता चला वो तौहीद शैतानी तौहीद है, जिसमें कहा जाता है अल्लाह को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। कुरानी तौहीद ये है, इलाह का व इलाह बाई का, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, यानी कि जो आपका खुदा है। पता चला अगर ये कहते कि खुदा की इबादत करेंगे तो बाद में लोग ढूंढते कौन सा खुदा, कौन सा खुदा, कौन सा खुदा। लगेगा इलाह का, ऐ याकूब तुम जिसकी इबादत करते रहे, हम उसी खुदा की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ लोग हमसे कहते हैं तुम तो सिर्फ नबी 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 करते रहते हो, तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा ये भी अल्लाह की सुन्नत है, ये भी अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ने अपना तारुफ कहीं अकेले नहीं कराया,
اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے. آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کرتے ہیں. علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا, آپ کی سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. خدا کو دیکھنے کی تمنا تھی, آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے, تانبے کا ہے؟ کیونکہ اب تک وہ یہی سب دیکھ رہے تھے نا, تو جو دیکھ رہے تھے وہی دماغ میں گھوم رہا تھا. آپ کا خدا کیسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے, لیکن انہوں نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں. کیا کہا؟ اے مسلمانوں کے پیغمبر, آپ کا خدا مٹی کا ہے, تانبے کا ہے, پیتل کا ہے, کیسا ہے آپ کا خدا؟ تو اللہ نے ایک سورت پورے قرآن میں اپنے لیے خاص کر. دیکھو اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کو تو نبی اس وقت کچھ نظر نہیں آتا, یہ شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا پاگل ہوئے ہو, تم بھی انگریزوں کی پیداوار میں سکھ پیداوار ہو, قرآن سمجھتے نہیں. اگر تم نے غداری نہ کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوا. سہارنپور والوں, سہارنپور کے آس پاس والوں, بہت برا کیا تم نے. تمہیں مار کے اللہ کو جواب دینا ہے. توحید کے نام پہ تم نے توحید کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے, لیکن قرآن کی توحید میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری بات مشکل تو نہیں لگی, اتنی مشکل کبھی نہیں کرتا, لیکن چونکہ ایمان ہی ایک مشکل عنوان ہے نا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, میں بھی ہو سکتا تھوڑا سبق سنا دوں آپ کو, آپ کے ہمارے علماء کو, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کیا, یہ تو سمجھ میں آئے. تو اللہ سے, اللہ کے رسول سے پوچھا, حضور سے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے, مٹی کا ہے, سونے کا ہے, تانبے کا ہے, پیتل کا کیسا ہے. تو اللہ نے ایک سورت پوری صرف اپنے لیے کر لی. 114 سورتوں میں ایک سورت اللہ کے لیے. ہر سورت میں سب کا بیان ہے. سورہ فاتحہ اتنے مضامین ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے مضامین ختم نہ ہو. یہی قرآن کا معجزہ ہے. توریت کے سارے مضامین, انجیل کے سارے مضامین, زبور کے سارے مضامین, صحائف ابراہیم اور تمام انبیاء کے صحیفوں کے سارے مضامین قرآن میں, اور قرآن پورا سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ پوری سمٹ کر بسم اللہ میں آ جاتی ہے, اور بسم اللہ پوری سمٹ کر با میں آ جاتی ہے, اور با پوری سمٹ کر با کے نقطے پوائنٹ میں آ جاتی ہے. اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ نقطہ بھی بے معنی نہیں ہوتا, اس لیے آج سائنسداں تحقیق کر رہے ہیں کہ نقطے کا مطلب کیا ہے. نقطے کا مطلب, اور مولا علی کہتے تھے وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں, با کا نقطہ نہیں. اسی لیے صوفیہ علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں, مولا علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں. ہاں بات یاد رکھنا, لیکن یہ بھی یاد رکھنا علی ناطق قرآن ضرور ہے, لیکن ابو بکر صدیق کا مقتدی ہے. بے شک بے شک. علی ناطق قرآن ضرور ہے, لیکن صدیق اکبر کا وہ 2.5 سال تک کہتے رہے پیچھے اس امام کے, 10 سال تک کہتے رہے فاروق اعظم کے پیچھے اس امام کے, 12 سال عثمان غنی کے پیچھے اس امام کے. میں سوچتا ہوں پیچھے کھڑے رہنے والا ناطق قرآن ہے تو مرتبہ صدیق اکبر کا کیا, مرتبہ فاروق اعظم کا کیا, مرتبہ عثمان غنی کا کیا ہوگا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے, یک جان یک دل, ابو بکر, فاروق و عثمان علی ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں ان چاروں کے. ایمان کے بڑے تقاضے ہیں. تو بہرحال 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں ہر صورت میں کسی میں جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی. ایک بات عرض کروں, آپ بہت اچھے سے سن رہے تو ہمت کر رہا ہوں, قرآن کی یہی شان ہے. کبھی حفظ کی گلے بند گفتار ہوگی, ساتھ حافظ بنے. ایک بات آپ کے سامنے رکھوں, جس کتاب میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں الجبرا نہیں بیان ہوتا, اور جو الجبرا کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جغرافی بیان نہیں ہوتا. جو جغرافی کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مذہب بیان نہیں ہوتا, اور جس میں مذہب بیان ہوتا ہے اس کے اندر سائنس بیان نہیں ہوتا, ہے نا ایسے ہی. اگر آپ مذہب کی کتاب میں جغرافی بیان کریں تو مضمون بدلنے سے ساری گڑبڑ ہوتی ہے. جیسے شاعر لوگ ابھی نعت پڑھ رہے تھے, کلام پڑھ رہے تھے, اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے
لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال مازلف ابر اجل ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. یہ شعر پڑھتے اور ساتھ میں غالب کا یہ جوڑ دیتے کہ کل چودھری کی رات تھی شب پر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا کہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. کچھ لوگ چپل اٹھا لیتے کم وقت, کم سے کم نام کا تقدس دیکھ. کہاں وہ چہرے بددعا, کہاں غالب کے چہرہ. کوئی شرم تو کیا. مضمون بدلا, گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ ایسا لگا جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیغام ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بولو بھئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عنوان, جیسے ابھی میں عنوان بیان کر رہا ہوں ایمان پر, اور ایمان بولتے بولتے اچانک میں لطیفہ بولنے لگوں تو کہیں گے کس مسخرے کو لا کے بٹھایا, علماء کو یہ خیال نہیں کیا. ارے 5000 لوگ تھے, 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا, بلکہ 5000 لوگوں کا 1 گھنٹہ برباد کیا تو مسلمانوں کے 5 گھنٹے امین القادری نے برباد کر دیا. کیوں لائے تھے اس کو؟ ہے کہ نہیں بھائی یہ بات؟ تو عنوان بدلتا ہے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتا ہے. علمی دیانت کے خلاف ہے عنوان کا بدل دینا, اور عنوان بدلتا ہے تو بوجھل ہو جاتا ہے انسان. موت کے موقع پر شادی کی بات کرنا مزہ نہیں آتا, شادی میں موت کا ذکر کرنا مزہ نہیں آتا, رونے کی محفل میں ہنسانا, ہنسنے کی محفل میں رلانا اچھا نہیں لگتا, بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں لگتی. مگر قربان, دنیا کی کوئی کتاب ایک ٹاپک پر ہے, مگر یہ صرف اللہ کی کتاب ہے. قرآن 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 کی صورتوں کو دیکھ لو, اللہ اکبر. جنت کا ذکر آ رہا ہے, جنت کی باغوں کا ذکر آ رہا ہے, حوروں کا ذکر آ رہا ہے, غلما کا ذکر آ رہا ہے, محلوں کا ذکر آ رہا ہے, جنت کے اندر نہروں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے, فرشتوں کو کا سلام کرنے کا ذکر آ رہا ہے, ایک دوسرے کے ملنے کا ذکر آ رہا ہے, حوروں کا ذکر آتا ہے, بڑی آنکھیں ہیں, جوبنوں کا ابھار ہے, حسن ہے, یہ ہے, وہ ہے, کنگن ہے, لباس ہے. لیکن یہ بیان کرتے کرتے اچانک پھر جہنم کا ذکر آتا ہے, لیکن عنوان بوجھل نہیں کرتا بلکہ حسن اور بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کتاب ہے قانون کی کتاب, لیکن اس کے اندر بہاروں کا ذکر بھی ہے, جہنم کا ذکر بھی ہے, انسان کا ذکر بھی ہے, جانوروں کا ذکر بھی ہے, چوپاؤں کا ذکر بھی ہے, پرندوں کا ذکر بھی ہے, شجر کا ذکر بھی ہے, حجر کا ذکر بھی ہے, شفق کا جمال بھی ہے, افق کی سرخی بھی ہے, ستاروں کی انجمن بھی ہے, انسان کا حسن بھی ہے, بڑھاپے کے گڈھے خد و خال بھی ہے, عمر کا سٹیایا پن بھی ہے, احسن القصص. کسی کے گمنے کا ذکر بھی ہے, کسی کے ملنے کا ذکر بھی ہے, کسی کے آنکھ میں جانے کا ذکر بھی ہے, گلزار بن جانے کا ذکر بھی ہے, کسی کے ظلم کا ذکر بھی ہے, کسی کے انصاف کا ذکر بھی ہے, کسی کے تقدس کا ذکر بھی ہے, کسی کے زنا کا ذکر بھی ہے, کسی کی فکری آوارگی کا ذکر بھی ہے, کسی کے فکری تقدس کا ذکر بھی ہے. قرآن بیان کرتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتے, بلکہ عقیدتیں بڑھتی چلی جاتی ہے, مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور دل پکار اٹھتا ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جسے واقعی خدا کہلانے کا حق ہے. کیا بات ہے, بے شک, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. قرآن ہے 6666 آیتوں میں پوری کائنات بیان کر کے رکھتی ہے. ستاروں کی انجمن بیان ہو رہی ہے, خلائیں بیان ہو رہی ہے, ولایت بیان ہو رہی ہے, نبوت بیان ہو رہی ہے, رسالت بیان ہو رہی ہے, فرعونیت بیان ہو رہی ہے, حامانیت بیان ہو رہی ہے, قارونیت بیان ہو رہی ہے, خلت بیان ہو رہی ہے, موسیٰ کا جلال بیان ہو رہا ہے, نوح کی شجاعت بیان ہو رہی ہے, عیسیٰ کا تکلم بیان ہو رہا ہے, مریم کا تقدس بیان ہو رہا ہے, سب کچھ بیان ہو رہا ہے. زلیخا کا پیار بیان ہو رہا ہے تو مریم کا تقدس بھی بیان ہو رہا ہے, یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی بیان ہو رہی ہے. توجہ تو کریں, ایک قرآن ہے, سب مضامین کو سمیٹ لیا, بلکہ قیامت تک جتنے مضامین, ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی. ہو سکتا ہے اگر یہ تقریر اس وقت رہی تو لوگ شاید کہیں گے کہ کسی کہنے والے نے مجذوب کی بڑھ نہیں تھی, یہ صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی. آگے مضامین اور آئیں گے. قرآن ہی ایک کتاب ہوگی جو ہر چیلنج کا جواب دے گی. ایک مثال پیش کرتا ہوں, بات اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں اچھے سے. دیکھو, زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ خلا ہے, خالی جگہ ہے. خلا بیکار ہے, لوگ یہی سمجھتے ہیں. زمین کام کی, آسمان کام کا, خلا بیکار ہے. لیکن قرآن نے اس وقت کہا, توجہ کریں قرآن کا انداز, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. توجہ فرمائیں, اللہ فرماتا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں, زمین اور آسمان کے اختلاف میں,
عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو یہ عقل والا دیکھ لیتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر لیتا ہے، وہ کھڑے ہوتا ہی بھی تو اللہ کا ذکر کرتا، بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، لیٹتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، اور پھر وہ اس بات کو کہتا ہے یہ خلا، یہ زمین، یہ شفق، یہ افق، یہ سب ستاروں کی انجمن، یہ چاند، یہ چاندنی، یہ سورج کرنیں، یہ سب کیا ہے، یہ پودے کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار۔ جو واقعی عقل والا کہتا ہے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، خلا بیکار نہیں ہے، درخت بیکار نہیں ہے، شجر بیکار نہیں ہے، حجر بیکار نہیں ہے، حتیٰ کہ گائے اور جانوروں سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ دیکھو اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا، اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے۔ آج سیٹلائٹ کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ کس سے چل رہا ہے؟ یہ خلا سے تو چل رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کرے، تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، 114 صورتوں میں ایک ہی صورت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے خالص نہیں، ہاں کیونکہ خالص سے بھی اور بڑھ کر تفضیل کے ساتھ ہے نا اخلاص، خالص نہیں اخلاص۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں دھیان دینا، توجہ، میری بات سمجھ میں مشکل تو نہیں لگی؟ بات سمجھانے میں کامیاب ہو؟ سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے؟ ہاں، اخلاص، ایک ہی صورت ہے اخلاص۔ اب میں تھوڑا سا اپنے لب و لہجے میں بات کرتا ہوں۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی اخلاص کے ساتھ کام کرو، مطلب کسی کے لیے نہ کرو، ایک کے لیے کرو۔ تو جو جس میں دو آ جائے وہ خالص نہیں رہتا، اخلاص کیسے ہو سکتا؟ جیسے اگر دودھ میں پانی ملا دیا تو خالص رہا؟ بولو بھائی، علماء بول رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بولیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بولو بھائی، دودھ میں پانی ملا تو خالص رہا کیا؟ مل کے بولو، خالص رہا کیا؟ جب خالص نہیں رہا تو اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دودھ میں پانی ملے گا تو ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہ رہا۔ پانی کے اندر پانی ملا دیا لیکن بسلیری میں بورنگ کا پانی ملایا تو بھی خالص نہیں رہا، ملاوٹ ہوگی، ہے پانی، کوالٹی ایک نہیں ہے، اس لیے اخلاص خالص نہیں رہا۔ دیسی گھی میں نقلی گھی ملا دیا، دونوں گھی ہے، کہنے میں بھی گھی ہے، لیکن بولو خالص رہا؟ بولو بھائی، خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف جس میں اللہ نے اپنی ڈیفینیشن بیان کی، اپنا پریچے کرایا، اپنا تعارف کرایا، اپنے آپ کو بتایا، اس صورت کا نام رکھا خالص نہیں، اخلاص۔ یعنی اس میں جہنم کا ذکر نہیں کروں گا، 113 صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا تو نہ جنت بیان کروں گا نہ جہنم بیان کروں گا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ قبر بیان کروں گا نہ حشر بیان کروں گا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ زمین بیان کروں گا نہ آسمان بیان کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ موسیٰ کا ذکر کروں گا نہ عیسیٰ کا ذکر کروں گا نہ داؤد کا ذکر کروں گا نہ ایوب کا ذکر کروں گا، مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میں ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہو وہی ہے، وہی ہے۔ جب اپنا ذکر کرانے کی بات آئی تو کہا کسی کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صورت اخلاص ہے۔ جی بتا کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ توجہ، جی، تیرا تعارف کیا ہے بتا، تو آواز آتی ہے قل۔ جہاں کسی کا ذکر نہیں کر رہے تھے، پسند بھی نہیں کیا، وہاں شروع کہاں سے کیا؟ قل، اپنے آپ سے پہلے کسی کو کہہ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دو، بے شک، بے شک، اے محبوب آپ فرما دو، توحید کیا ہے، ذکر خدا کیا ہے، خود خدا ہو کر اپنا ذکر بعد میں کرتا ہے، آمینہ کے لال کا ذکر پہلے کرتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، راجہ کا ہندوستان، جشن دستار بندی، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، مدرسہ اسلامیہ ترکیہ ہریانہ۔
واہ واہ، اپنا ذکر بعد میں، ہو اللہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے قل آ رہا ہے. قل آپ میرے محبوب، یعنی اس کو بھی پسند ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہو. اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے سنیوں پہ نہ لگاؤ، پہلے قرآن کے خلاف قلم اٹھاؤ، پھر سمجھیں گے کہ تمہاری ماں نے کتنا دور. اور جب قرآن کے خلاف قلم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو سہارنپور اور ارد گرد والے بیان کر رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے، جو بریلی والے بیان کر رہے ہیں وہی توحید ہے. وہی ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا. ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ کوچ پیسا کھایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. حمد بھی ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یہ کہاں سے ذہن ملا؟ یہ سورہ اخلاص سے ذہن ملا. رب فرما رہا ہے ہمارا ذکر بعد میں ہوگا، محبوب تیرا ذکر پہلے. کیا بات ہے حضرت، سبحان قل آپ فرما دیجئے. پھر کہا جاتا ہے ہو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور ایک ہے، سبحان اللہ اللہ. سمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا کوئی بیٹا، وہ کسی کا بیٹا. جو بیٹا ہو وہ خدا نہیں ہے، اور جس کا بیٹا ہو وہ بھی خدا نہیں. ہم سے کیوں لڑتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں تو وہاں وہاں پیدا ہوئے. ہم نے کہا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھیا، ہم سے جو جو لینا ہے سب لے لو، لیکن اعتراف کر لو کہ خدا نہیں تھے. کیا بات ہے حضرت، واہ. اعتراف کر لو کہ خدا نہیں تھے. ہم سب خوشی خوشی دے دیں گے، جو دے سکتے ہیں جائز ہے سب دے دیں گے، لیکن مان تو لو لم یلد ولم یولد. خدا وہی ہوتا ہے جو لم یلد بھی ہے ولم یولد. بتائیں نا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہوتا اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر کیا شان ہے؟ اس کے ساجھے کا کوئی نہیں ہے. یہ میں ہندوستان کے تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں بات، یہ ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے پوری دنیا کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ عیسیٰ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بیٹا نہیں. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ پیدا ہوئے. ہم نے کہا پیدا ہوئے تو خدا کیسے ہوئے؟ مریم پیدا ہوئی. اسی لیے توجہ کرنا، توجہ. پورے قرآن میں چند لوگوں کی میلاد بیان ہوئی ہے. توجہ ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیں، چند لوگوں کی پیدائش اللہ نے بیان کی ہے. بعد میں جن جن لوگوں کو خدا کہا جانے والا تھا اللہ نے سب کی میلاد بیان کر دی. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کے پیٹ میں جو درد اٹھا اس درد کو ہی بیان کر دیا. اتنا پکا بیان کیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ یہ پیدا نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پیدائش ہی سے تو جڑ کٹتی ہے شرک کی. کیا بات ہے، پیدائش سے تو جڑ کٹتی ہے شرک کی. اسی لیے عیسیٰ کی ولادت اللہ نے بیان کیا کہ لوگ عیسیٰ کو خدا نہ کہیں، اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت اس لیے بیان کرتے ہیں اور ان کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی ان کو خدا نہ کہے. اس لیے کہ تو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بھی شرک ہے. میں نے کہا ملا جی تھوڑی تو شرم کرو. میلاد اسی کی ہوتی ہے جو خدا نہیں ہوتا. جب بنا لیا میلاد تو شرک کیسے ہوا؟ یہ تو شرک کا کاٹ ہے، یہ تو شرک کا توڑ ہے. اگر لوگوں کو شرک سے بچانا ہے تو بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے کی شان سے ہوئے پوری میلاد بیان ہوئی. بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر کی طرف آتا. یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے. توحید اللہ نے اپنے ذکر سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر. ایمان کی اہمیت جانو، اپنے بچوں کو نصیحت کرو، ایمان پلاؤ. ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بعد میں بناؤ، خطیب ادیب نقیب بعد میں بناؤ، پہلے ایمان پلاؤ. اور ایمان کسی کے لیے نفرت نہیں سکھاتا، ایمان تو محبت ہی سکھاتا. آج ہمارے گھر میں ایمان کی تعلیم،
اور آسان زبان میں بتا، ایمان اگر سکھانا نہیں کچھ آتا نا تو جو سنی عالم دین سنجیدہ طور پہ آپ کے بچوں کو ایمان سکھا سکتا، اس کی کیسٹ، اس کا بیان آپ روزانہ گھر میں 1 گھنٹہ چلاؤ، ایمان مضبوط ہو۔ بے شک ایمان کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر انسان کے پاس صرف ایمان ہے تو بھی وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے آج ایمان چھینا، یہ جو اسکول کالجز کے اندر محنت کا کیوں نہیں پتہ ہے؟ کوئی سبجیکٹ پڑھانے پہ محنت ہو یا نہ ہو، الا ماشاءاللہ جو بڑی بڑی کالجز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اس میں یہ سبجیکٹ پہ محنت ہوتی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا ایمان کیسے چھینا جائے۔ اسی لیے کر کے سائنس ٹیکنالوجی پڑھ کے خدا کے وجود کا انکار کرنا، اسلام پہ سوال نشان۔ اور ایک بات اور عرض کروں، علماء سے کبھی دور مت ہونا۔ آج علماء بیزاری کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ علماء سے دور ہو جائیں گے ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے گا۔ ہاں، اور ایمان چھیننے کے لیے ایک تو دنیاوی ادارے ہیں، پڑھ لکھ لے رہے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہے تو اس کا وجود کہاں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا وجود ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ خدا کو سب لوگوں نے بن دیکھے کہا خدا ہے، لیکن ایک ہستی اللہ نے ایسی بھیجی جو آ کر کہتا ہے انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا نبی ہے، ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا۔ اور حضور اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے دی۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، حضور کتنے سچے تھے تھوڑا سمجھنا۔ قرآن کے اندر رسول اللہ کو گالیاں، یعنی کہ جو کافروں نے گالیاں دی ہے، ان گالیوں کو کافر بکتے تھے، گندی گلیز گالیاں، تو ان گالیوں کو، جو گالیاں انہوں نے کافروں نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا تذکرہ فرمایا؟ کہ انہوں نے میرے محبوب کو یہ گالی۔ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی کو نقل نہیں کرتا، قرآن گالی کو بیان نہیں کرتا، لیکن گالی کا مطلب کیا؟ گالی کا مطلب یہ کہ جس کو کسی کو اس کے منصب سے ہٹ کر بیان کر دو تو یہ گالی ہے۔ جیسے کتے کو کہو کہ کتا تو گالی نہیں ہوئی، لیکن کسی عالم کو کہہ دو معاذ اللہ تو یہ گالی ہوگی، ہے نا؟ تو انہوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی۔ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی بیان کرنے والی کتاب نہیں، قرآن بڑی مقدس کتاب ہے۔ لیکن قرآن کی حکمت یہ تھی کہ جو گندے الفاظ انہوں نے نبی کے لیے کہے، قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا پھر اس کا جواب دیا۔ جیسے انہوں نے نبی کو کہا کہ یہ پاگل ہے، تو قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ میرے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو۔ پہلے بیان کیا، انہوں نے کہا مجنون ہے تو بیان کیا، اس کو بیان کر کے پھر اس کا جواب دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے پہلے وہ بیان کیا پھر اس کا جواب دیا۔ تبت یدا ابی لہب، یہ صورت آئی۔ کسی نے کہا نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اس کے خلاف 10 آیتیں اتاری، آخری میں کہتی ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ لیکن اسی طرح انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، قرآن نے بیان کیا کہ یہ میرے محبوب کو جادوگر کہتے ہیں، میرا محبوب جادوگر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پہ جادو کا اثر ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب کو یہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہوا ہے، لیکن میرے محبوب پہ جادو کا اثر نہیں۔ بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن کے اندر گالی بیان نہیں ہو سکتی، لیکن حکمت یہ تھی، انہوں نے کہا پاگل پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا جادوگر پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا یہ پہلے بیان اس کا جواب ہوا۔ کیوں ایسا ہوا؟ حکمت کیا تھی؟ توجہ، چھوڑ دو بھائی، حکمت کیا تھی؟ توجہ، حکمت کیا تھی؟ بہت نازک بات آئی۔ انہوں نے جو کہا قرآن بیان کر کے جواب دے رہا ہے، حکمت کیا تھی؟ قیامت تک کے مسلمانوں سن لو، انہوں نے نبی کو مجنون تو کہا، نبی کو جادوگر تو کہا، نبی کو معاذ اللہ پاگل تو کہا، خبیثوں نے بکواس کی، لیکن اتنی گندی گندی باتیں کرنے کے باوجود یہ نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اس لیے کہ نبی اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی یہ گنڈے بھی دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب اتنا سچا نبی، توجہ، اتنا سچا نبی